اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم عام طور پر بد دعائیں لینے میں دیر نہیں کرتے، اور آگے کوئی مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، تو بعض اوقات نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، حاجی بھی کہلاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان کیوں ہیں، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اچھا خاصا کاروبار ہے، گھر میں بے برکتی ہے، اچھی خاصی سیلری ہے، نوکری ہے بہت زبردست، لیکن گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں ناچاقیاں ہیں، کبھی کون بیمار، کبھی کون بیمار، کبھی میں بیمار، کبھی گھر والے بیمار، کبھی کون، اور یہ پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، برکت نہیں رہتی، لڑائی جھگڑے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس کی ایک بہت بڑی اگر وجہ تلاش کی جائے، ایک ریزن تلاش کیا جائے، تو ناظرین دوسروں کی اور خاص طور پر مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جو مظلوم ہونا، اس سے کبھی بد دعا نہ لو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی غریب ٹائپ شخص ہے یا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ناظرین ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں دیر نہیں لگاتے، یا ہماری کوئی میڈ ہے، یا دکان کا کوئی نوکر ہے، ملازم ہے، یا فیکٹری میں یا ادارے میں کام کرتا ہے، تو فوراً اس کی غربت کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور ناظرین و سامعین اس سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اب وہ غریب اپنے دل میں کیا بد دعائیں دے رہا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، السلسلہ میں یہ حدیث پاک 2735 نمبر ہے، اور ناظرین فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار۔ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ یہ آسمان کی طرف اس طرح جاتی ہے جیسے کوئی چنگاری ہوتی نا، آگ سے چنگاری جو نکلتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ مظلوم کی بد دعا اسی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین مظلوم کے ساتھ اس نے سلوک کیجیے، غریب ہو تو غریب پروری کیجیے، کوئی ناظرین مسکین ہو تو ناظرین پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھیے اور اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اور جب وہ دعا دیتے ہیں نا، جب وہ دعا کرتے ہیں تو پھر ناظرین پھر وہ دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بد دعائیں لینے سے ہمیشہ اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 62 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں ناظرین، اور آج کا جو سبق ہے ناظرین اپنے سامنے رکھیے، قرآن پاک آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ تو آئیے ناظرین ہم تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال أرأيتك هذا الذي
كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. کرمت علیہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں علی پڑھیں گے، یعنی یا کی آواز آنی چاہیے. زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے. قلیلاً وقف کی صورت میں قلیلا پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف اندر 62 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 62 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. قالا ایک کلمہ، حمزہ زبر آ دوسرا، رأیتا تیسرا، کا چوتھا، ہاذا پانچواں، الذی چھٹا، کرمتا ساتواں، الا آٹھواں، اور لا نواں، ان دسواں، اخرتنی 11واں، الہ 12واں، یومی 13واں، القیامتی 14واں، لأحتنکن 15واں، ذریتا 16واں، الا 17واں، قلیلا 18واں. کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. قال ارأیت، آ علیحدہ ہے، رأیت علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. ارأیت، پھر کا پھر علیحدہ ہے ناظرین تو ملا کر پڑھا جائے گا. ارأیتک، ھذا الذی، ھذا میں ذال پر زبر ہے، اسے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ہم پڑھیں گے ھذا الذی. کرمت، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے را، را کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. کرمت، علا علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے علیہ، اور یہاں رکیں گے تو علیہ پڑھا جائے گا. لئن اخرتنی، ناظرین ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف علقی حمزہ آ رہا ہے تو نون ساکن کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا. لا علیحدہ، ان علیحدہ ملا کر پڑھیں گے لئن. لئن اخرتنی، را ساکن ما قبل خا پر زبر، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا را ساکن کو. الی یومی القیامتی، یومی میں میم کے نیچے زیر ہے، اس سے القیامتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. قیامتی میں یا پر کھڑا زبر، یا کھڑا زبر یا، اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. الی یوم القیامتی لأحتنکن ذریتہ، ذریتہ، را مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، باریک کر کے پڑھا جائے گا. اب ہا الٹا پیش ہو کے اوپر دیکھیں، مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. الا قلیلا ذریتہ الا قلیلا، یہاں رکیں گے، وقف کریں گے تو قلیلا پڑھیں گے، کیونکہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ارأیتک، ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. آیت نمبر 62. قال ارأیتک ھذا الذی
کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریتہ الا قلیلہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو اسم ہے وہ ہے کا ضمیر۔ پہلا جو اسم ہے وہ ہے کا ضمیر، اور دوسرا اسم ہے ھذا، تیسرا الذی، اور یہاں پر یا ضمیر ہے تو نمبر 1 آئے گا، چوتھا یومی، پانچواں قیامتی، چھٹا ذریتہ ہو، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، ساتواں قلیلہ۔ تو کل یہاں پر 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 کا ضمیر اور ہو ضمیر اور یا ضمیر، کا، یا اور ہو۔ نمبر 2 ھذا، نمبر 3 الذی، نمبر 4 یومی، نمبر 5 القیامتی، اور نمبر 6 ذریتہ، اور نمبر 7 قلیلہ۔ ناظرین و سامعین، یہ 7 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے قال، اور دوسرا فعل ہے رأیت، تیسرا ہے کرمت، چوتھا اخرتنی، پانچواں لأحتنکن۔ تو 5 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افعال موجود ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 قال، نمبر 2 رأیت، نمبر 3 کرمت، نمبر 4 اخرتنی، نمبر 5 لأحتنکن۔ اچھا جی، اب آ جائیں ناظرین حروف کی جانب۔ یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو حمزہ زبر آ، یہ پہلا حرف ہے۔ نمبر 2 علا، نمبر 3 لا، نمبر 4 ان، نمبر 5 الہ، اور نمبر 6 الا۔ 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 حمزہ زبر آ، نمبر 2 علا، نمبر 3 لا، اور نمبر 4 ان، نمبر 5 الہ،
نمبر 6 الا، 7 اسما 5 حروف، 7 اور 5 ناظرین 12 ہوئے، اور 6 کل ملا کر 18 کلمات ہیں، کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ اور اب ناظرین انشاءاللہ ہم سب اسما کی جانب چلیں گے۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں کا ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔ ہذا اسم اشارہ قریب مذکر کے لیے اس کا معنی ہے یہ۔ الذی اسم موصول ہے اور واحد مذکر کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہے وہ جو۔ یوم کا معنی دن ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے ایام، تو یوم ایک دن، ایام بہت سے دن، اور یہ عام طور پر دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قیامتی، قیامت کا معنی ہوتا ہے قائم ہونے والی، چونکہ قیامت بھی قائم ہوگی اسی لیے اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی عام طور پر اس کے بہت سے نام ہیں ناظرین، یوم آزفہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، یوم الحساب بھی ہے، یوم الدین بھی ہے، مختلف نام ہیں جو قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں ذکر کیے گئے۔ تو قیامت عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ذریت، ذریت، ذریت کسے کہتے ہیں؟ ذریت ناظرین اولاد کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے ذریات، بہت سی اولادیں۔ تو ذریت آپ کس کی ذریت میں سے ہیں؟ تو یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قلیل، قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا۔ قال کا جو مصدر ہے وہ ہے قول، اور قول اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے آپ نے دیکھا یا تو نے دیکھا، آپ نے دیکھا یا تو نے دیکھا۔ اور یہاں پر ناظرین حمزہ زبر آ رہا ہے، حمزہ زبر آ یہاں پر آپ دیکھیں آ رہا ہے۔ تو ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا، ارأیتا کیا آپ نے دیکھا۔ کرمتا، کرمتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو نے بزرگی دی۔ کرما یکرم تکریم، تکریم کہتے ہیں بزرگی دینا، کسی کو عزت دینا، احترام دینا، اور یہ اس کا مصدر ہے، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تکریم انسانیت۔ اخرتنی، اخرتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے اخرتا تو نے تاخیر کی یا تو نے مہلت دی۔ اور یہاں پر ہے ان یہاں پر موجود ہے، ان شرط کے لیے آتا ہے، ان شرط کے لیے آتا ہے۔ اور شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو، اسے عام طور پر شرط کہا جاتا ہے۔ آپ کھانا کھائیں گے تو میں کھاؤں گا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے کھانے کو آپ کے کھانے پر معلق کیا، تو شرط کسی نہ کسی شے پر معلق ہوتی ہے، اسے شرط کہا جاتا ہے۔ جس چیز پر معلق کیا جاتا ہے اسے مشروط بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ تو ان اخرتا، اگر تو مہلت دے، اگر تو مہلت دے۔ اور نون زیر نی، تو ناظرین یہ اس بات کی علامت، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں یا متکلم کا محذوف ہے۔ تو ان اخرتنی کا معنی کیا ہوگا؟ اگر تو نے مجھے مہلت دی، اگر تو نے مجھے مہلت دی۔ اخر یؤخر تاخیر، تاخیر اس کا مصدر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا تاخیر سے کیوں آئے، دیر سے کیوں آئے، تو یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لاحتنکن، لاحتنکن فعل مضارع معروف لام تاکید بانون تاکید صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے البتہ میں ضرور پیس ڈالوں گا، البتہ میں ضرور پیس ڈالوں گا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا، علی استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر، اوپر۔ لا
تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان شرط کے لیے اس کا معنی ہے اگر، الی غایت کے لیے اس کا معنی ہے تک، طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، اس کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ 18 کلمات میں کل 7 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 یوم اور ایام، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 ذریت، نمبر 4 قلیل، نمبر 5 قال میں قول، نمبر 6 کرمتا میں تکریم، نمبر 7 اخرتا میں تاخیر۔ آئیے ناظرین، حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا عہد کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علی زبر قال، لام زبر لا قال، حمزہ زبر آ، را زبر را، حمزہ یا زبر ای، تا زبر تا، کاف زبر کا، اور ایتک، ہا کھڑا زبر ہا، ذال لام زبر ذل، لام زبر لا، ذال یا زر ذی، ھذا الذی، کرمتا، کاف را زبر کر، را میم زبر رم، تا زبر تا، کرمتا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، یا زبر یا علیہ، لام زبر لا، حمزہ نون زر ان، حمزہ خا زبر اخ، خا را زبر خر، تا زبر تا، نون زر نی، لئن اخرتنی، حمزہ زر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، یا واو زبر یو، میم لام زر مل، قاف زر قی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم زبر ما، تا زر تی، الا یوم القیامتی، لام زبر لا، حمزہ حا زبر اح، تا زبر تا، نون زر نی، کاف نون زبر کن، نون زبر نا، لاحتنکن، ذال را پیش ذر، را یا زری، یا زبر یا، تا زبر تا، ہا الٹا پیشو، ذریتہ، حمزہ لام زر ال، لام الف زبر لا، الا، قاف زبر قال، لام یا زر لی، لام دو زبر لن، قلیلا، یہاں وقف پڑھیں گے تو قلیلا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدت کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے کہا، آ کیا، رأیتا، تو نے دیکھا۔ یہاں پر ناظرین جو کاف زبر کا ہے، اس کا کچھ معنی نہیں کیا گیا، ویسے اس کا معنی تو، آپ، تجھے۔ ھذا، یہ ہے، الذی، وہ جسے، کرمتا، تو نے بزرگی دی، علا پر، یا مجھ، لا البتہ، ان اگر، اخرتا، تو نے مہلت دی، نی مجھے، الا تک، یومی دن، القیامتی قیامت، لا البتہ، احتنکن ضرور پیس ڈالوں گا میں، ذریتا اولاد ہو اس کی، اللہ سوائے، قلیلہ تھوڑے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اس نے کہا اچھا دیکھ لے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک کی مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو میں کر لوں گا سوائے چند لوگوں کے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 56 کی کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے زوم میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق ہیں، سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کو دور کرنے کے مالک ہیں نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں. اب ناظرین اس پر کئی باتیں ہم عرض کر چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اور بہت سے تفسیر کرنے والوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے اس پر یہ لکھا کہ جی اللہ کے سوا کسی کو جو ہے وہ پکارنا بھی، مدد کے لیے پکارنا، یہ بھی شرک ہے. تو ہم نے اس پر عرض کیا تھا کہ ناظرین کسی کو خالق سمجھ کر، خدا سمجھ کر، اپنا الہ سمجھ کر پکارنا مدد کے لیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تو بالکل شرک ہے. لیکن عام طور پر جس طرح ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، مدد بھی لیتے ہیں دنیاوی معاملات میں، تو اگر اس کو شرک قرار دیا جائے تو پھر پوری دنیا میں کوئی ہی ایسا ہوگا کہ جو شرک سے بچ پائے گا. بلکہ ناظرین جو ایسی باتوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور بات بات پر وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز، وہ خود بھی مدد مانگتے ہیں، خود بھی وہ پکارتے ہیں. تو لہٰذا ناظرین یہ ہر کسی کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک نہیں. یاد رکھیں کہ ہم جو دنیا میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو ناظرین یہ مدد مجازی ہوتی ہے. یعنی ہم یہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، یہ ہماری مدد کر رہا ہے. جیسے قرض مانگنا، کسی کے لیے کسی کے سامنے سوال کرنا کہ میری مدد کر دی جائے فلاں معاملے میں، یا کسی سے سفارش طلب کرنا اچھی بات کے لیے، تو ناظرین یہ تمام کے تمام جائز ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے پیارے محبوب ہیں، اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد فرمائیں گے، ہم پر نظر کرم فرمائیں گے. اور اس طرح ناظرین صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار یا اولیاء کاملین کے درجہ بدرجہ تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے. شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے. تو ناظرین ہر بات شرک نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ رٹ لگانے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں پڑھ لینا چاہیے اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ناظرین آگے چلیے تو اگلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57. آیت نمبر 57 میں فرمائے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جن لوگوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اب اس میں ناظرین کیا تفسیر ہے، کیا نکات ہے، انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن. قیامتی میں تا کو کھینچیے مت، قیامتی
لأحتنكن ذريته إلا قليلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی میں سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابرش بات کر رہی ہیں؟ جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ترجمہ. اس نے کہا اچھا دیکھ لے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک کی مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو میں کر لوں گا سوائے چند لوگوں کے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. اس نے کہا اچھا دیکھ لے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک کی مہلت دی تو میں ضرور اس کی اولاد کو ضرور قابو میں کر لوں گا سوائے چند لوگوں کے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ بہاولپور سے. جی بیٹا سنائیے. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے سنی ہے. جی اچھا بیٹا جب بھی آپ پڑھیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کریں، اور دوسرا یہ کہ علیہ، یہ اس کو ذرا صحیح کیجئے گا، اور دوسرا یہ کہ لأحتنکن، لأحتنکن، اس کو ذرا صحیح کر لیجئے گا، اور جب بھی آپ سبق سنائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیجئے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.aryqtv.tv. اور ناظرین ہمارا جو سوشل میڈیا اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، اور یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں آپ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.